وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ 8 مارچ جو کہ پوری دنیا میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور چترال میں بھی اس دن کے مناسبت سے ایک رنگا رنگ تقریب ہیلپنگ ہینڈ کے ادارے نے منعقد کی۔ ہیلپنگ ہینڈ جو کہ 2012 سے چترال ٹاؤن میں خواتین کی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کر رہا ہے، اور بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں بچیاں یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے اپنے گھر کے انکم جنریشن میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو آج کا دن ان تمام باہمت خواتین کے نام جو زندگی کے ہر شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، ہاؤس وائف ہونے سے لے کے ورکنگ ویمن ہونے تک، ہر فیلڈ میں ان کے بے شمار خدمات ہیں۔ تو ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا یہ دن منایا گیا۔ تو سوچا کہ اس پروگرام میں شرکت کروں اور آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کروں۔ دوسرا میرا مقصد جو تھا وہ اس پروگرام کی جو مہمان خصوصی کے بارے میں مجھے پتہ چلا، تو میں نے سوچا کہ وہ ایک رول ماڈل ہے، ایک مثال ہے چترالی خواتین کے لیے کہ اگر وہ چاہیں، اگر ان کے ارادے مصمم ہو تو وہ کیا نہیں کر سکتی، کوئی بھی شعبہ اختیار کر سکتی ہیں اور اس شعبے میں ایک باعزت طریقے سے اپنا نام اور مقام پیدا کر سکتی ہیں۔ تو آج میں ملواؤں گی آپ کو ملاکنڈ ڈویژن کی پہلی SHO خاتون دلشاد پری سے، اور ان کی کامیابیوں کے بارے میں جانیں گے انہی کی زبانی۔ اچھا، دوسرا میرے جو ولاگز ہیں وہ کافی لیٹ آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سپیڈ کا ایشو آ رہا ہے بہت زیادہ۔ ایک 6 سے 7 منٹ یا ہارڈلی 10 منٹ کی جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ ہونے میں کم از کم 6 سے 7 گھنٹے لے رہی ہے۔ تو یہ میری غلطی نہیں ہے، انٹرنیٹ کی غلطی ہے، جس کی وجہ سے میری ویڈیوز کافی لیٹ آ رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ جو پروگرام ہے یہ میں پورا آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اس پروگرام کا سیکنڈ پارٹ ضرور آئے گا، یہ فرسٹ پارٹ ہے۔ تو ویمن ڈے کے حوالے سے میں ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں آج کا یہ ولاگ دلشاد پری کو، کیونکہ بہت ہی مشکل فیلڈ میں بہت ہی بہترین کام وہ کر رہی ہیں۔ تو آج کا ولاگ دلشاد پری کے۔ سے پہلے تو آپ نے ایک ایسا فیلڈ منتخب کیا جس میں آنے سے پہلے خواتین 1000 دفعہ سوچتی ہیں، کیونکہ ہماری کچھ سوشل مینٹیلٹی ایسی بنی ہوئی ہے کہ خواتین کچھ ہی منتخب شعبوں میں جا سکتی ہیں۔ تو آپ نے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں انقلاب لے کے آئے ہیں آپ ہمارے سوسائٹی میں، اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ کامیابی سے آگے جا رہی ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ سب سے پہلے تو کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اپنے سفر کا آغاز آپ نے کیسے کیا اور کن مشکلات سے ہوتے ہوئے آج آپ اس مقام پہ ہیں؟ بہت زیادہ شکریہ آپ کا۔ اچھا، بہت زیادہ رش تھا اور لوگوں کا بھی شور تھا، بچے کی بھی بہت زیادہ رونے کی آواز آ رہی تھی بیک گراؤنڈ میں، تو اس پورشن میں کلیئر نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ وائس اوور کر دوں۔ یہاں پہ مس دلشاد اپنے تعلیمی کیریئر کے بارے میں بتا رہی تھی، انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا۔ تو انہوں نے میٹرک بونی سے کیا ہے، آخان سکول بونی سے میٹرک کیا، اس کے بعد انہوں نے FSc پامیر سکول بونی سے کیا، اور اس کے بعد BSc اور MSc جہانزیب کالج سوات سے کرنے کے بعد انہوں نے پولیس جوائن کر لی تھی، اور پولیس جوائن کرنے کے بعد انہوں نے LLB میں بھی ایڈمیشن لیا۔ LLB کے دوران ہی انہوں نے کمیشن پاس کر لی اور LLB کی ڈگری بھی ساتھ انہوں نے حاصل کی۔ اس کے ساتھ مختلف ڈپلومہ بھی انہوں نے فزیکل ایجوکیشن میں حاصل کیے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ B.Ed بھی کیا ہے، اور ریسنٹلی وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں بھی ماسٹرز کیا ہے۔ لیکن یہ میں پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے گھر والوں کا کیا رسپانس تھا جب آپ نے اپنی خواہش کا اظہار ان کے سامنے کیا کہ آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے؟ آپ کو یہ میں شاید بتانا بھول گئی تھی، میرا ابو جو تھا وہ خود بھی پولیس میں ایک سرکاری ملازم میں ہیڈ کانسٹیبل کے طور پر ریٹائرڈ ہوا تھا۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ میرا ابو جو ہے ہمیشہ سے میرا آئیڈل رہا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کی وجہ سے پولیس جوائن کیا۔ باقی جو چیلنجز ہے، جو مطلب اجازت جو نہیں دیتے بیٹے کو مطلب ہر پیشے کا اختیار حاصل ہوتا ہے حاصل کرنے کا، اور ہم جو جوائن کرتے ہیں تو پھر یہ جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں نے ایک چیلنج قبول کیا ہے، میں نے خود جو ہے مطلب کہہ سکتے ہو بنا اجازت میں نے جوائن کی۔ جوائن کرنے کے بعد میں نے جب کمیشن پاس کیا ہے تو جو میرے گھر والوں سے جو ناراضگی تھی وہ دور ہو گئی۔ میں ٹریننگ سینٹر میں 3 بار میں نے ٹاپ بھی کیا ہے، تو پھر میں نے جب اپنے آپ منوا لیا ہے اور حدود کے اندر رہ کر میں نے انسانیت کی خدمت کی، تو میرے گھر والوں کی جو ناراضگی تھی وہ دور ہو گئی۔ جی بالکل، آپ ایک معاشرے کے لیے آپ ایک آئیڈیل بن چکی ہیں۔ آپ کی دیکھا دیکھی ہر بیٹی اب چاہتی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جائے اور اپنی خدمات انجام دے۔ اچھا، چترال کے اندر خاص کر جرائم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خواتین کے سلسلے میں کس طرح کے آپ لوگوں کے سامنے کیسز آتے ہیں؟ یہ اکثر جو کیسز ہمارے اس دیر رجسٹرڈ ہوتے نا، ابھی ہم لوگ جو ہے میں ادھر آپ کو پتہ ہے 1 سال میں سے جو پہلے جو ملکن ریج میں پہلے
لیڈی SHO ہونے کا اعزاز میں نے حاصل کیا ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے مطلب PSI جو فرسٹ ملکن ریج میں پہلے لیڈی PSI, اس کے بعد SHO شغل 1 سال رہی ہوں. اس میں ہمارے کام جو ہے مطلب ہر عہدے کے لحاظ سے ہمارے کام کی نوعیت ہی الگ ہوتی ہے. وہ جب فیلڈ میں تھی SHO شپ میں تھی تو اس وقت جو ہے ہمیں کیس اکثر اس طرح رجسٹرڈ ہوتے تھے, گھریلو کیسز ہوتے تھے یا مطلب 354 وغیرہ کے کیسز ہوتے تھے. تو ہم لوگ ان کو کیا کرتے تھے, رجسٹرڈ FIR کرنے سے پہلے ہم لوگ ان کو مطلب راضی نامے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے, یا سوسائڈ جو اٹمپٹڈ کیس آتے تھے وہ ہم لوگ مطلب تھانے کے اندر ہی دونوں فریقین کو مطلب بٹھا کے حل کرتے تھے. ابھی ریسنٹلی یہاں پہ جو جینڈر ایکوالٹی ڈیسک ہے, اویئرنیس ڈیسک ہے, جس میں ہم لوگ اویئرنیس بھی دیتے ہیں, رسپانس بھی دیتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے اس میں جینڈر بیس پہ کام کر رہے ہیں, مطلب اس میں جو بھی آتا ہے مسائل لے کے ہم اس کی دادرسی کرتے ہیں. خواتین کے جو کیسز ہمیں رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے بھی آتے ہیں, گھریلو تنازعہ ہوتے ہیں, جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے, یا کوئی رنگکالر تنگ کر رہے ہو تو اس طرح کے وہ رپورٹ ہوتے ہیں نا. تو لازمی بات ہے تشدد جو ہے وہ بھائی کی طرف سے ہوتے ہیں, یا باپ کی طرف سے, یا شوہر کی طرف سے. تو ایسے جو چھوٹے چھوٹے کیس ہوتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ عورت پر اتنے زیادہ تشدد نہیں ہوا ہے, بس اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں, ان کو باہمی رضامندی سے مسئلے حل کرتے. اگر بار بار ایک مرد اس طرح کا مطلب تشدد کرتا ہے خاتون پہ تو ہمیں تو لازمی بات ہے اس کو FIR کرنی ہوگی تاکہ وہ باز آ جائے, تو یا اس کو پابند ضمانت کرتے. اس طرح کے ایسے کیسز زیادہ آتے, زمینی تنازعہ ہوتے تو ہمارے جو پولیس DRC ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل جو ہے پولیس کے, ہم اس کو ریفر کرتے ہیں. تو جو خاتون اپنا کیس نہیں کر سکتے, اس کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے, فائنینشیل وہ ویک ہے, تو ہم اس کو DRC کو وہ کرتے ہیں تو مفت میں اس کا کیس ہو جاتا ہے. اس طرح کے مطلب کیسز بہت زیادہ آتے ہیں. اچھا, اکثر سنا گیا ہے کہ ورک پلیس ہراسمنٹ, اس کے متعلق آپ لوگوں کے پاس کوئی قانون ہے یا کوئی اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ 2010 میں جو ورک ویمن پلیس اس کے لیے ہراسمنٹ جو ایکٹ پاس ہو گیا ہے نا, آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی قانون پاس ہوتے اسمبلی سے مطلب ایکٹ یا آرڈیننس پاس ہوتے تو وہ امپلیمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. ابھی ورک ایکٹ جو ہراسمنٹ ایکٹ جو پاس ہوا ہے اس کے مطابق مطلب ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دینی ہوتی ہے نا. کمیٹی کے ہیڈ جو ہے مطلب ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو چاہیے ہوتے کہ وہ چیئرمین اور ممبر منتخب کرے. جب ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ ورک ان پلیس میں یہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے مطلب ڈپارٹمنٹ کے اندر, تو پہلے وہ کیا کرے گا, اپنے جو ہیڈ ہے اس کو وہ رپورٹ کرے گا. 3 مہینے کے اندر ان کی ڈیسیشن آ جاتی ہے, کمیٹی ہو جاتی ہے کہ یہ ہوا ہے. تو پھر کیا ہوگا, وہ جو ہے مطلب اس کو اگر کوئی کال پہ تنگ کر رہے تو اس حساب سے اس کو FIA کے پاس بھیج دیں گے اگر ثابت ہو گیا. اگر مطلب کوئی اور جرم ہوا تو پھر وہ FIR کے لیے تھانہ بھیج دیا جائے گا, مگر انکوائری اس کے لیے شرط ہوگی. اچھا, ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں, کیا ڈیوٹیز چھاپہ گشت, مطلب سرچ اینڈ اسٹرائک, اور خواتین کے ساتھ خواتین کے جتنے بھی کیس ہوتے ہیں, چلان پہ جانا ہو, عدالت ڈیوٹی ہو, یا چھاپے پہ جانا ہو, یا دفتر میں ڈیوٹی ہو, تو جتنا جو کام مرد کرتے ہیں وہ خواتین بھی کرتے ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے مس دلشاد کہ خواتین کے لیے جس طرح لوور ڈسٹرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے الگ تھانہ بنایا گیا ہے, چونکہ اب آپ لوگوں کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں بھی ایک سیپریٹ تھانہ خواتین کا ہونا چاہیے؟ ہمارے آفیسرس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اس میں, خواتین کی اسٹرینتھ زیادہ ہے اور خواتین کیسز زیادہ ہو رہے ہیں, تو لازمی بات ہے بنانی چاہیے. یہ تو ہمارے افسران بالا ہے, اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہے. اچھا, چترال میں اس وقت کن جرائم کا وہ اثر زیادہ ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے, ویسے اگر دیکھا جائے رپورٹ کے مطابق چترال واحد وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ جرائم کی شرح بہت کم ہے, جرائم کی شرح ایز اے پولیس پرسن چترال کے اندر آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کون کون سے جرائم ہیں جن کا ابھی خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ منشیات پولیس کے ساتھ ساتھ پیرنٹ اور کمیونٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ منشیات کی روک تھام میں ہمارا ساتھ دے. یہ نہیں کہ صرف سارے کام پولیس پہ ڈال دیا کہ پولیس بس منشیات کو پولیس ہی نے ختم کرنا ہے. ابھی گھر گھر تو گھس نہیں سکتے پولیس, تو رپورٹ کرنی ہوتی ہے کمیونٹی کو کہ فلاں جگہ میں یہ کام ہو رہا ہے, تو پولیس اس میں اگر ایکشن نہ لے تو پولیس کو سروار. تو جب اس طرح ایک جرم کو معاشرے سے ختم کرنا ہوتا ہے تو پھر پولیس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو بھی کوآپریشن کرنی ہوتی ہے. کے حوالے سے ایز اے رول ماڈل آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں صرف یہی ایک میسج بار بار دے, ہم لوگوں نے جو نارمس اور ویلیوز سے بار بار اس کو صرف خواتین کے لیے مختص کیے ہوئے, بیٹا جو بھی ہو جس طرح جرم بھی کرے, گھر سے باہر نکلے رات کے 10 بجے تک, بیٹے گپ مارے کسی کے ساتھ, منشیات استعمال کر جو بھی کرے, نشہ کرے یا کسی کو تنگ کرے, ہم لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے. بیٹی پر ہم لوگوں نے تمام حدود رکھے ہوئے, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بیٹی سے زیادہ بیٹے کی تربیت پہ توجہ دینی چاہیے والدین کو. بس یہی میرا ایک میسج.
تو جی ویورز، آپ نے دیکھا کہ دلشاد پری جیسی اپر چترال کی ایک باہمت خاتون آج چترال کے سامنے ایک رول ماڈل بن کے کھڑی. اگر آپ کچھ بننا چاہتی ہیں تو دلشاد کی آپ لوگوں کے سامنے مثال ہے، ایک ایسے معاشرے میں اور ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں جو شاید سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہاں پہ خواتین کام کر سکتی ہیں. آج ایک SHO کے پوسٹ پہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے. تو بیٹیوں، آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اچھے کام کریں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ ماں باپ کو پریشرائز کر کے ان کو خودکشی کی دھمکیاں دے کر. ان ماں باپ نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، ان کی قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور آپ کے معاشرے نے بھی کچھ حدود آپ کے لیے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں. ان حدود کے اندر رہ کے آپ بہت کچھ بن سکتی ہیں، معاشرے کا آپ کا ساتھ رہے گا ضرور. تو میری اس بات کو اپنے ذہن میں آپ لوگ بٹھا کے رکھیں. بیٹیاں ہمیشہ اس معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. تو معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں. ایک اچھی ماں ہی ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دے سکتی ہے. تو ایک اچھی ماں بنے، ایک اچھی بیٹی بنے، ایک اچھی بہو بنے، ایک اچھا معاشرتی انسان بنے، اپنے معاشرے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں اور ایک صحت مند اچھے معاشرے کو جنم دیں. اسی میسج کے ساتھ بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اپنی بیٹیوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کیجیے گا. اللہ حافظ. ہیپی ویمنس ڈے ٹو آل دی ونڈرفل ویمنس آؤٹ دیئر. اگر آپ مجھے ویمنس ڈے گفٹ دینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئکن ٹو گیٹ دا نوٹیفیکیشنز آف مائی نیو ویڈیوز. تھینک یو فار واچنگ.